السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل اور کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب نماز میں بھی الحمدللہ ہم نے ابھی تک 469 حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم اپنی نشست کا آغاز 470 نمبر حدیث سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 470۔ یہ حدیث روایت کی ہے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ سامنے دو شخص ہیں، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ حدیث نمبر 472۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو رکعت کر کے پڑھ، اور جو صبح قریب ہونے لگے ایک رکعت پڑھ لے، یہ ایک رکعت اس نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 473۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے کہ آنے والے نے پوچھا، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو رکعت نماز پڑھ، پھر طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے وہ رکعت طاق بنا دے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حدیث نمبر 476۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام دن کے دونوں اوقات ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ترکیب آئی، انہوں نے مسجد کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے، آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کریم کے پڑھتے تو آنسو پہ قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ حدیث نمبر 477۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے، پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 1 درجہ اس کو بلند کرتا ہے اور 1 گناہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا، اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اسے نماز پڑھی تو فرشتے اس کے لیے خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر، جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ حدیث نمبر 481۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں داخل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسری مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ حدیث نمبر 482۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ بہت ہی خفا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اس کی انگلیوں کو دوسری میں داخل کیا۔ آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کے جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازے سے پار ہو گئے۔ کچھ پھر لوگ کہنے لگے، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اتنے میں ایک شخص تھا جس کے لمبے ہاتھ تھے، انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے، جی ہاں۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، باقی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، معمول کے مطابق یا اس سے لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا، تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی، پھر دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے
پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا، کیا پھر سلام پھیرا؟ تو جواب دیتے ہیں، مجھے خبر دی گئی ہے۔ عمران بن یسین کہتے ہیں، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 494۔ حدیث نمبر 494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی۔ حدیث نمبر 495۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بطاح میں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونسا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہوتا ہے گاڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اسی لیے ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 496۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کی فاصلہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر جانے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 496۔ حدیث نمبر 501۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطاح میں ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونسا گاڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پہ لگا رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پہ لگا رہے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج تک حدیث نمبر 501 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں 502 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔